شادی کے 18 سال میرے شوہر نے بے اولادی میں گزار دیے، صرف اور صرف میری محبت میں ہمیشہ ان کو کہتی تھی کہ ہم کسی کا بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے تھے اور مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے بچہ ہوگا تو تم سے ہی ہوگا، اگر نہیں تو پھر میں نے دوسری شادی کبھی نہیں کرنی۔ لیکن میں اس وقت بالکل سکتے میں رہ گئی جب انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنی کولیگ سے نکاح کر لیا ہے۔ شادی کے 18 سال بعد مجھے اتنا بڑا صدمہ ملا۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میرے شوہر دوسری شادی کریں گے، اور وہ بھی اپنی کولیگ سے۔ میں اپنے شوہر سے 8-10 سال چھوٹی تھی اور ان کو مجھ سے اولاد نہیں ہوئی، شاید ان کے نصیب میں نہیں تھی، اور میرے شوہر نے اپنی جس کولیگ سے نکاح کیا تھا وہ ان سے 6 سال بڑی تھی۔ بہرحال دوسرے نکاح کے بعد میرے شوہر کے محبت کے دعوے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ ان کو کوئی ہوش نہیں تھا کہ ان کی کوئی پہلی بیوی بھی ہے جس کا اس دنیا میں ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے بہت رونے اور تڑپنے کے بعد میرے شوہر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک دن اس کے پاس رہیں گے اور ایک دن میرے پاس۔ اسی طرح کرتے کرتے 2 سال گزر گئے اور میرے شوہر کی دوسری بیوی سے بھی ان کو اولاد ہونے کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر میرے شوہر کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کو IVF ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے، اور میرے شوہر نے اس کا مشورہ سن بھی لیا اور مان بھی لیا۔ انہوں نے اپنی دوسری بیوی کا IVF ٹریٹمنٹ کروایا اور ان کی دوسری بیوی نے ٹوئنز کنسیو کیے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب اللہ نے آپ کو کسی چیز سے محروم رکھنا ہو، کسی چیز سے دور رکھنا ہو، تو آپ دنیا جہان کی ساری طاقتیں ملا لیں تب بھی آپ وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے ہسبینڈ اپنی دوسری بیوی کی اس پریگنینسی سے بہت خوش تھے اور بہت زیادہ مطمئن تھے، اور میں ان کی یہ خوشی دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ میں ان کو اولاد دوں، لیکن اگر ان کو اولاد ان کی دوسری بیوی سے ہونی تھی اور ہو بھی گئی تھی تو میں اللہ کی رضا میں راضی تھی اور اپنے ہسبینڈ کی خوشی میں خوش تھی۔ سارا کچھ ویسے نہیں ہوا جیسے ہم نے سمجھا تھا۔ میرے شوہر کی دوسری بیوی کو مس کیریج ہو گیا پریگنینسی کے 3rd منتھ میں۔ پھر جب دوبارہ چیک اپ وغیرہ کروایا گیا تو ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ اب آپ کی بیوی دوبارہ سے کنسیو نہیں کر سکے گی، ان کی یہ لاسٹ ہی پریگنینسی تھی، کوئی بھی ٹریٹمنٹ اب ان کو دوبارہ ماں نہیں بنا سکتا۔ اور پھر میرے ہسبینڈ کے اور ان کے سیکنڈ وائف کے درمیان تعلقات خراب ہونے لگ گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے ہسبینڈ نے ایک دن غصے میں آ کر اس کو طلاق دے دی۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ ان کے درمیان ایسا کیا ہوا۔ اولاد تو میری بھی 18 سال سے نہیں تھی، لیکن میرے ہسبینڈ نے مجھے تو طلاق نہیں دی تھی، اور ایک وہ تھی جو شادی کے 3 سال بعد ہی طلاق لے کر واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اب میرے ہسبینڈ دوبارہ میرے پاس واپس آ گئے ہیں، اللہ پاک نے مجھے میرے ہسبینڈ واپس کر دیے، لیکن اب میرے ہسبینڈ بہت پچھتاتے ہیں کہ کاش میں اللہ کی رضا میں راضی رہا ہوتا اور میں نے ایسا قدم نہ اٹھایا ہوتا۔ اچھا، آج میں نے اپنے شوہر سے ایک بڑا عجیب سا سوال کیا، اور سوال کا جواب سننے کے بعد مجھے شوق سا بھی لگا کہ کیا دنیا میں ایسے بھی مرد ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو سوال میں نے ان سے یہ کیا کہ میرے میاں جی، میرے پیارے، میرے سرتاج، مجھے یہ بتائیں کہ اگر مجھے گھرداری نہ آتی، مجھے کھانا بنانا نہ آتا، تو کیا تب بھی آپ مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے؟ تب بھی کیا میں آپ کو اتنی ہی پیاری لگتی؟ تو اس ٹائم جو میرے ہسبینڈ ہے نا، وہ وضو وغیرہ کر کے اور وہ تولیے سے منہ صاف کر رہے تھے، تو ان کے ہاتھ رک گئے اور مجھے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم سارا دن کوئی کام بھی نہ کرتی نا تو تمہارا پیٹ بھرنا بھی میرا کام تھا۔ کہنے لگے میرے گھر کا کھانا بنانا تمہارا کام نہیں ہے، میرے گھر کی صفائیاں کرنا تمہارا کام نہیں ہے، مجھے شریعت نے اور اسلام نے اس چیز کا پابند کیا ہے کہ میں تمہیں کھانا لا کر دوں، تمہارے بستر پر لا کر دوں۔ اگر تم نہ کرنا چاہو تو کھانا برابر کرنا میرا کام ہے، گھر کو صاف کرنا میرا کام ہے۔ اور پھر مجھے کہنے لگے کہ یہ تمہاری مجھ سے اور میرے بچے سے محبت ہے، میرے گھر سے محبت ہے کہ تم ہمارے لیے اتنی ایفرٹس کرتی ہو۔ اور یقین کریں، شوہر کے منہ سے نکلی ہوئی چھوٹی سی تعریف نہ ایک عورت کو زیادہ سلیقہ مند اور زیادہ محبت کرنے والی بنا دیتی ہے۔